یہ لے آپ کی دلہن تیار کر کے لے آئی ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی سائیں الحمدللہ میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں؟ نہیں نہیں سائیں، ساری چیزیں آپ نے اتنی آسانی سے کی تھی تو اس لیے میں بآسانی آپ کی دلہن تیار کر لی۔ آپ نے ہمارے لیے ان کو تیار کیا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ کیا کہوں آپ کی، کتنی تعریف کروں۔ تو تعریف تو چاند چہرے کی ہے جو ہمارے لیے راضی ہو۔ ہے نا کنچا پیس سائیں؟ آپ نے یہ کام کر کے ہمارا دل جیت لیا، اتنے خوبصورت چاند چہرے والی کو ہمارے سپرد کر دیا۔ اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ انسان محبت کے چکر میں جو ٹائم خراب کرتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ شادی کر لے، نکاح کر لے۔ یہ ہمارے مذہب میں بھی کہا جاتا ہے کہ ٹائم خراب مت کرو، اگر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو کیا تو کہہ رہے نکاح۔ ہیں سر؟ میرا ایک دوست شادی نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ تفریح کرنا چاہتا تھا، لڑکی ہے لوگوں تو ختم۔ بالکل، اچھا، یس۔ جو نہیں کرے گا امن اس تو کے ساتھ تو اس کا بہت عذاب برا ہے۔ ہو سائیں۔ یہ بات ہے ہمارے مذہب میں، اگر کوئی پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو شادی کر لیں، نہیں تو وہ دنیا میں بھی صحیح نہیں ہے اور وہاں بھی صحیح نہیں۔ یہ ہے، کیونکہ جو آنے والی ہوتی ہے نا وہ اپنا نصیب لے کر آتی ہے، اور یہ محبت یہ ہے جو آگے محبت گھر کو تعمیر کرتی ہے، جنت بناتی ہے، یہ محبت سے ہی ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی لڑکی مخلص ہے آپ کے ساتھ اور آپ اس کو پسند کرتے ہیں، یا لڑکا کوئی مخلص ہے آپ کے ساتھ، آپ اس کو پسند کرتے ہیں، شادی کر لیں، نکاح کر لیں، یہ ہمارا مذہب کہتا ہے۔ تو اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے، ہماری آخرت کے لیے بہتری ہے، دنیا کے لیے بہتری ہے، اللہ کی خوشنودی بھی ہوتی ہے، اور اللہ کی خوشی کے لیے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو ہمارے اسلام کہتا ہے۔ اسلام جو کہے گا ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ تفریح کے لیے محبت کرنا، فلرٹ کرنا، یہ غلط ہے، اس کا عذاب ہوتا ہے۔ نکاح کر دو، گھر بسا دو، اللہ برکت دے گا۔ جب برکت دے گا تو ظاہر محبت بھی بڑھے گی۔ اور اگر دل میں کسی کے آپس میں بجائے محبت کے کچھ مفاد ہے تو پھر تو شادی نہیں کرنی چاہیے، پھر تو اس سے تعلق ختم کرنا چاہیے۔ ڈن، یہ ایسا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم میری بات سمجھ گئے، کیونکہ مجھے ہی پسند آ گئی تھی تو میں نے تم کو فوراً کہا۔ میں چاہتا تو خود بھی کہہ سکتا، لیکن میں نے نہیں کہا، مجھے تھوڑا سا جھجک تھی کہ پتہ نہیں کیا سوچیں گے، تو میں نے تمہارا سہارا لیا، تمہیں کہا تو تم نے پھر اس کو ان کو راضی کیا۔ تو یہ میرے لیے بہت اچھی بات ہے، میں خوش ہوں، اور آپ نے بہت اچھا کردار ادا کیا۔ اور جب آپ میرے لیے اچھا سوچیں گے تو میں بھی آپ کے لیے اچھا سوچوں گا۔ یہ تو یہی تو بات ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے ہم اچھا خیال کرتے ہیں، اچھا احساس کرتے ہیں، اور بات کرتے ہیں اس کو آگے بڑھانے کے لیے کہ اگر محبت کی بات ہے، اخلاق کی بات ہے، تو اس کو پھر وہ اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، پھر زندگی بنتی ہے۔ فلٹ سے زندگی نہیں بنتی ہے، 2 دن 4 دن 6 دن اس کے بعد زندگی تباہ، اور پھر عذاب الگ، اللہ کی ناراضگی الگ۔ تو اس معاملے میں میں تمہاری تعریف کروں گا، تم نے میرے لیے بہت اچھا کیا، اور ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ انہوں نے ہاں بھی بھر لی اور اس سے راضی ہو گئے، تو اب ہمارا گھر انشاءاللہ جنت بنے گا۔ اور تمہیں بھی مشورہ دوں گا، تم بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے کر لو شادی۔ کسی اچھے کو پسند کر لو، یا ماں باپ جو کہتے ہیں ان سے شادی کر دو، لیکن اس میں ہم آہنگی ضرور ہے، زبردستی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ زبردستی بالکل نہیں کرنی چاہیے شادی میں۔ شادی میں دونوں کی رضامندی لازمی ہے، خاص طور سے لڑکی کے لیے ہمارے مذہب بھی کہتا ہے کہ اگر لڑکی راضی ہے تو اسے شبو مضبوط کرو، اور اگر لڑکی راضی نہیں ہے یا دونوں میں یک طرفہ ہے تو پھر وہ شادی بن نہیں سکتی۔ شادی کے لیے دونوں کی رضامندی، جب دونوں راضی ہوں گے تو شادی ہوگی، شادی اچھے انداز سے ہوگی، محبت بڑھے گی، گھر جنت بنے گا، بچے ہوں گے اور مزید کے حالات اچھے ہوں گے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے. ایسے لوگ کبھی پریشان نہیں ہوتے اور نہیں کرتے، فلرٹ کر رہے ہیں دوستانہ حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ دے کے بس وقتی گزاری کے لیے کچھ کام کرتے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، اس کے بعد چھٹی. تو دونوں کی زندگی تباہ ہے، خاص طور سے لڑکی کی. اسی لیے میں نے تمہیں کہا. کیوں کہا؟ میں نے اگر میں کہتا تو بات ہو جاتی غلط. جو ان کے دل میں بھی بات رہی تھی کہ انہوں نے مجھے ڈائریکٹ کہا، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں نہیں ہوتا، تو بات ہمیشہ چپ تھی. لیکن میں نے ایک عورت کے لیے ایک عورت کا ساتھ لیا. تم سے میں نے کہا، تم نے بھرپور میری مدد کی. تم کو یہ نہیں کہ زبردستی راضی کیا ہوگا، خیالات معلوم کیے ہوں گے، پوچھا ہوگا، تم نے میرے لیے بتایا ہوگا اور انہوں نے تسلی سے سنا ہوگا، جانچا ہوگا، محسوس کیا ہوگا کہ کیا کرنا چاہیے. اس پر انہوں نے فیصلہ کیا اور یہ میرے لیے بہت اچھی بات ہے. میں انشاءاللہ اس اچھے موقع پر، یہ میرے دوست ہیں، کیا ہے، بس فون پہ آتے رہتے ہیں میرے فون، تو یہ تم بھی نظر آ رہی ہو، اس کو دیکھو غور سے. میں تو یہ کہوں گا کہ تم بھی شادی کر لو اور تمہارے لیے سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا انشاءاللہ، سارا، کیونکہ تم بہت اچھے ہو. اب یہ ہے کہ تمہیں اگر کوئی کام ہے تو تم جا سکتی ہو اور یہ میرے پاس بیٹھ کے، یا تم بھی، ہاں چلو تم بھی چلے جاؤ. ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھا، بہت شکریہ آپ کا، بہت زیادہ شکریہ، اور تمہارا زیادہ. یا اللہ تیرا شکر ہے. میرا کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، میں کھانا کھا کے آتا ہوں، تو نظر رکھ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اے مالی، ہاں مالی میں کھانا کھا کے آتا ہوں. ہاں تھوڑی دیر تھوڑی کھڑا رہوں گا ادھر ہی یہاں پہ. میں کھانا کھا کے آ رہا ہوں. ارے میں تمہارا نوکر لگا ہوا ہوں، میں بھی آؤں گا کھانا کھانے. یار دیکھا نا، یہ سائیں کتنے اچھے انسان ہیں. میں ایک ورکر ہوں نا، وہ میرا بھی بہت خیال رکھتے ہیں. میرا کیا، جتنے ورکر ہیں نا ان سب کا بہت خیال رکھتے ہیں. بہت اچھے انسان ہیں. تو جتنے بھی ان کی تعریف کرو نا کم ہے. میں کہتی ہوں تم نا بہت خوش رہو گی ان کے ساتھ. کیا باتیں ہو رہی ہیں آپ کے درمیان؟ یقیناً میری ہی بات ہو رہی ہے. میرے متعلق ہی تم بتا رہی تھی ان کو. میں نے بھی ان کی اجازت جب محسوس کی کہ ہاں یہ راضی ہے، تو میں نے اپنے پیر بابا سے بات کی. تو پیر بابا نے مجھے تسلی پر جواب دیا اور خوش ہو کر کہا، ہاں نکاح کر لو، شادی کر لو. تو میں نے ان کو دعاؤں کے لیے کہا ہے. انہوں نے کہا میری تمام دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تم ایک نیک مقصد کے لیے آگے بڑھ رہے ہو اور اس تم شادی کر لو. بہت اچھی بات ہے، تمہاری لائف بہت اچھی گزرے گی. اور ان کے بارے میں کہا کہ یہ خاتون بہت اچھی ہیں، آپ کے ساتھ ان کی جوڑی اچھی رہے گی، گھر بہت اچھا رہے گا. ایک دوسرے کی محبت کو محسوس کر کے درگزر سے کام لینا، یہ زندگی کی سب سے بڑی شرط ہے. کہ کسی کو دوست بناؤ یا شادی کرو تو اس کی ہر بات کو جو آپ کو بری لگتی ہو درگزر کرے. مجھے بھی بابا نے یہ کہا کہ ہر انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے، تو جب تک ایک دوسرے کی غلطیوں کو
दूर करके हम बात ना करें तो हमारी जिंदगी नहीं बनेगी। तो बाबा ने मुझे उनके लिए कहा कि बहुत अच्छी हैं, लेकिन कभी ऊंच नीचे आ जाए आप लोगों में तो दरगुजर से काम लेना। मेरी तमाम दुआएं आप लोगों के साथ हैं, दोनों के साथ हैं। आप निकाह कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, अल्लाह का फरमान पूरा कर रहे हैं। जब अल्लाह ताला राजी है तो फिर तो तुम्हारी बात ही अलग है। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने भी मेरा साथ दिया। ये इंशाअल्लाह ताला हमारी लाइफ में एक बहुत अच्छी साबित होगी। वैसे साईं पीर बाबा ने बहुत अच्छा फरमाया, आपकी नसीब बहुत अच्छी है, देखें आपको हीरे जैसी बीवी मिली है। नियतों के हाल अल्लाह जानता है। हमारे नसीब में जो था हमने आपसे कहा, हमारे दिल में बेईमानी नहीं, खूबसूरत बीवी से इसलिए हमें अच्छी नसीब वालों लगी। को मिलती है, आपकी नसीब वैसे बहुत हमने अच्छी आपसे है। कह दिया। अब हमारे नसीब अच्छे हों या इनके नसीब अच्छे हों, इसमें अल्लाह की खुशनुदी है। कोई फ्रॉड, कोई धोखा, कोई फ्लर्ट नहीं है। शादी है, शादी। शादी के बाद बच्चे, जब बच्चे होंगे तो हम दोनों के ही नसीब के अच्छे होंगे और हम उनकी तरबियत हमारे वही है जो हम खुद हैं। हम उनके लिए रोल मॉडल बनेंगे, उनकी तरक्की के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनके अखलाक, उनकी तरबियत के लिए हम दोनों का हाथ होगा और हम दोनों मिलकर अपने घर को जन्नत बनाएंगे। आपने मुझे कहा कि मैं खुश नसीब हूँ, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे जब नजर आई तो मुझे महसूस हुआ कि ये मेरे लिए है। मैंने अल्लाह ताला से इजाजत ली और फिर मैंने आपको कहा और आज अल्लाह का शुक्र है चले पीर मैं साहब ने आपकी भी बेगम तो मुझे तैयार दुआएं करके दी। ले आई हूँ। और देख लीजिएगा मैं इनको किस तरह अपने नसीब के मुताबिक किस तरह इनको अच्छा रखता हूँ ताकि मेरे नसीब और अच्छे हों। और नसीब के अंदर जब अच्छे नसीबों पर जब बच्चे पैदा होते हैं तो, लेकिन तुम्हारी बात यार, तुम जो है ना, तुमने तुम्हारी बातें मैंने बहुत सुनी थी, तुम्हारी इंस्पेक्टर ने बहुत बातें ये बताई। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इससे मेरी हर बात पता है, आप इससे पूछ रहे हैं। मुझे किसी से नहीं पूछना, किसी से नहीं। अगर मैं पूछता तो तुमको यहाँ इनके करीब नहीं बिठाता, तुमको अपनी बात दिल की नहीं बताता, तुमको ये नहीं कहता कि तुम इनको राजी करो या इनसे पूछो कि मैं शादी करना चाहता हूँ। यानी इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए मेरी सोच गलत नहीं है। होगा जो होगा ठीक है, तुमसे गलतियां हुई होगी, लेकिन मेरे दिल में बहुत तुम्हारे लिए इज्जत भी है, गुंजाइश भी है। और इतना बड़ा काम मैंने तुमसे लिया है, तुमसे। जब तुमसे इतना बड़ा काम लिया है तो समझ जाओ कि मेरे दिल में कोई तुम्हारी बुराई नहीं है। और ये माशाअल्लाह मेरी जिंदगी में जो कदम रख रही है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बहुत खूबसूरत लाइफ होगी हमारी और मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकूंगा। तुम्हारे लिए हर वो अच्छे काम करूंगा कि जो तुम्हारी जरूरत होगी। लेकिन मैं तुमसे सिर्फ ये कहूंगा कि अगर तुम्हारे लिए कुछ लोग कहते हैं कि या सबूत देते हैं या ब्लैकमेल करते हैं, तो अगर तुम उसमें हो, देखो मैं कुछ अपने लिए नहीं कह रहा, अपने से नहीं कह रहा, अगर तुम्हारे अंदर ऐसी कोई बात हुई होगी तो तुम उसको खत्म करने की कोशिश करो, बल्कि खत्म कर दो। तुम्हारा ताल्लुक अब मुझसे है। मेरे पास जब आती हो तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि कोई आज इंस्पेक्टर ने कहा है तो कोई और कहेगा। मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता कि तुम इस टाइप की होगी, ठीक है। तुम्हारे तो वारे नहीं आ रहे होती होंगे, है बड़ा मजा आएगा इसके साथ। और वही होगी, लेकिन तुम इनके साथ हो, तुम्हें खुश रखिएगा बहुत। इनको मेरे करीब लाने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है, मैं इतना जानता हूँ। मैं एहसानमंद हूँ और मैं एहसान खामोश नहीं। तुमने जिस अंदाज जिस मोहब्बत से मेरी बात सुनी खुशी होती है